عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن کریم سے کچھ استنباط کیا کرتے تھے، ایسے مسائل جو واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور صحابہ کرام ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے تھے اور قرآن کریم سے استنباط کرتے تھے، تو قرآن کریم سے استنباط کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج اور اسلوب کیا تھا؟ عزیز طلباء و طالبات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ عربی بولتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، عربی کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، عربی زبان کی نزاکتوں کو وہ جانتے تھے، اور کلام کا جو اسلوب ہوا کرتا تھا اور وہ مختلف اسالیب کلام جو عرب میں رائج تھے وہ ان سب کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے قرآن کریم سے ان کو استنباط میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ اور جیسا کہ ہم پچھلے موڈیولز میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی اجتہاد کرتے تھے، تو گویا قرآن کریم ان کے سامنے تھا، اور قرآن کریم سے وہ سب سے پہلے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے قرآن کریم سے استنباط کرتے تھے، اور قرآن کے فہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت اثر تھا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے صحابہ کرام کو اجتہاد کا حکم بھی دیا تھا اور اجتہاد کے بارے میں ان کی تربیت بھی کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے قرآن کریم سے ان کا جو تعلق قائم ہوا تھا، اس تعلق کی وجہ سے وہ قرآن کریم سے مسائل کے حل کرنے میں مدد لیا کرتے تھے۔ پھر احکام کے نکالنے میں انہیں ایک فطری سہولت حاصل تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یعنی عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، اور ان کو ایک بصیرت بھی حاصل تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہی روز و شب گزارتے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود قرآن کریم ان کو سناتے ہوں گے اور قرآن کریم سے مسائل حل کر کے ان کو بتاتے ہوں گے، اور ان کی قرآن فہمی جو ہے اس میں جب وہ اجتہاد کرتے ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اجتہاد کی تصحیح اور تصویب کرتے ہوں گے، تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور اس تعلق کی وجہ سے قرآن کریم سے استنباط میں انہیں کیا آسانی حاصل تھی۔ نصوص قرآنیہ کی اتباع کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آیات کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، جو قرآن کریم کی آیت میں آ گیا ہے اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے تھے، اور اسی عمل کو پھر امت میں پھیلاتے بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عزیز طلبہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، قرآن کریم میں محکم آیات بہت زیادہ ہیں، متشابہ آیات بہت تھوڑی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم سے استنباط میں ہمیشہ محکم آیات کو سامنے رکھتے تھے، چونکہ متشابہات جو ہیں ان کو وہ محکم کے تابع رکھتے تھے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ متشابہات میں بھی وہ محکم ہی کی روشنی میں تعویل کر دیا کرتے تھے، اور متشابہ کو کسی بھی مسئلے کی بنیاد نہیں بنایا کرتے تھے، چاہے وہ مسائل عقائد کے فروعی مسائل ہوں اور چاہے عملی زندگی کے مسائل ہوں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ عربی کلام کے اسلوب سے واقف تھے، چنانچہ انہیں معلوم تھا کہ یہ لفظ یہاں پہ عام ہے، یہ لفظ یہاں پہ خاص ہے، یہ یہاں پہ مطلق ہے، یہ یہاں پہ مقید ہے، تو لفظ اور جملہ اس کی نزاکتوں سے، اسلوب سے، اور اس اسلوب کے بدلنے سے جو فرق آ جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے بخوبی واقف تھے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وافر حصہ ان کے ذہنوں میں محفوظ بھی تھا اور ان کے عمل میں بھی تھا۔
چنانچہ قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے وہ سنت نبوی سے مدد لیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سنت جو ہے یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اور جب انہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو نصوص ہیں وہ آپس میں متعارض ہو رہی ہیں، یعنی ایک طرف ایک نص دوسری نص سے ٹکرا رہی ہے، نص سے مراد ٹیکسٹ، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، یا قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بظاہر ٹکرا رہی ہے، چونکہ حقیقت میں تو قرآن اور سنت میں کوئی تعارض نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن فہم میں، انسان کی سمجھ میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت میں کوئی تعارض ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر قرآن کا قرآن کے ساتھ تعارض ہو رہا ہے تو وہاں بھی سنت ہی کی طرف رجوع ہوتا تھا، اگر قرآن کا حدیث کے ساتھ تعارض ہو رہا ہے تو وہاں بھی وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ دیگر احادیث کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھی دیگر ہیں ان کے پاس سنت کا جو ذخیرہ محفوظ ہے اس کی روشنی میں اس تعارض کو، اس ٹکراؤ کو دور کیا جائے۔ پھر عزیز طلباء و طالبات، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرورت کے وقت اجتہاد بھی کیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے اگر نص موجود نہیں ہے تو اجتہاد کی اجازت تھی اور وہ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہاد میں ہمیں جو اصول بہت واضح طور پہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ وہ مصلحت کو سامنے رکھتے تھے، یعنی عمومی طور پر لوگوں کی مصلحت اور ایک عمومی معاشرے کے لیے اچھائی، بھلائی، خیر، آسانی کس میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا کرتے تھے، قیاس بھی کرتے تھے اور عرف بھی دیکھا کرتے تھے۔ لوگوں کا عمومی طور پر لوگوں کا رجحان، لوگوں کا رویہ اور لوگوں کی عادت کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے بھی صحابہ کرام مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ اور اسی دور کے اندر اجتہاد بالرائے کی بنیاد ہمارے سامنے آ گئی کہ جہاں پہ قرآن و سنت کی نصوص موجود نہیں ہیں وہاں پہ رائے سے اجتہاد کیا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کی اگر خصوصیات کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کے جو اجتہادات ہیں وہ سادگی والے تھے، اور ان اجتہادات میں قرآن کریم کی نصوص، سنت نبوی اور اس سے حاصل ہونے والے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا جاتا تھا، اور اسی اجتہاد کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ شریعت کی روح کو سامنے رکھا جاتا تھا، یعنی جو شریعت کی اسپرٹ ہے، کسی بھی حکم کے پیچھے جو وزڈم ہے، جو مقصد ہے اس حکم کو دینے کا، اس کو سامنے رکھا جاتا تھا، اور مختلف احکام کے میں ملحوظ جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں غور و فکر کر کے شریعت کا جو مزاج صحابہ کرام کے سامنے آتا تھا، یہ مزاج جو ہے یہ صحابہ کرام کے اجتہادات میں بہت ریفلیکٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ اور دین سے انہیں متنفر نہ کرو۔ تو یہ جو اصول ہے آسانی پیدا کرنے والا، یعنی گویا مصلحت اور عرف، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ظاہری بات ہے کہ عرف پر عمل آسانی ہی کے لیے ہوتا ہے، مصلحت پر عمل آسانی ہی کے لیے ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہادات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہادات میں جو چیز واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے قرآن کریم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے ظاہری جو نصوص ہیں، آیات ہیں، ان کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں سنت کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور جہاں پہ قرآن کریم کی آیات میں کوئی ظاہری طور پر تعارض نظر آتا تھا تو اس تعارض کو سنت ہی کے ذریعے سے دور کرتے تھے، اور بوقت ضرورت وہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان پر غور کر کے ان کی روشنی میں اجتہاد بھی کیا کرتے تھے، اور اس اجتہاد میں وہ مصلحت کو، عرف کو سامنے رکھتے تھے، اور لوگوں کی آسانی کو خاص طور پہ سامنے رکھ کر مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔